بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد اپنے خلاف شدید مظاہروں کے بعد ملک سے فرار ہو کر بھارت پہنچ گئی ہیں۔ ملک کے آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے ریاست کا کنٹرول سنبھال لیا اور حسینہ واجد کو ملک سے فرار کے لیے محفوظ راستہ دیا۔ آرمی چیف نے ملک میں آئینی بندوبست کو اب تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ حسینہ واجد کے فرار اور استعفے کے بعد آرمی چیف نے ملک کے آئینی صدر محمد شہاب الدین سے ملاقات کی۔ اس کے بعد صدر شہاب الدین کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ اور بزرگ رہنما خالدہ ضیاء کی رہائی کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی 11,000 مظاہرین کی رہائی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ پیر کے روز مظاہروں میں مزید 56 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش میں انہونی ہونی ہو گئی۔ پیر کی صبح ملک بھر سے عوام نے ڈھاکہ اور وزیر اعظم حسینہ واجد کی قیام گاہ کی طرف مارچ شروع کیا تو کئی روز سے مظاہرین پر گولیاں چلانے والی پولیس کے حوصلے پست ہو گئے۔ اہم موقع پر فوج نے بھی وزیر اعظم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جنرل وقار الزمان نے حسینہ واجد کو الٹیمیٹم دیا کہ وہ 45 منٹ کے اندر استعفیٰ دے دیں۔ شیخ حسینہ واجد کو اپنے والد شیخ مجیب الرحمان کا انجام یاد تھا۔ فوج کی طرف سے ساتھ چھوڑنے کے بعد انہوں نے بکھرے ہوئے ہجوم کا سامنا کرنے سے گریز کیا اور فوج کی جانب سے دیے جانے والے محفوظ راستے کا فائدہ اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھارت فرار ہو گئیں۔ انہیں آخری تقریر کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ ان کے فرار کی خبر پھیلی تو مظاہرین ان کی قیام گاہ میں داخل ہو گئے اور وہاں ہر چیز توڑ پھوڑ دی۔ بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب کی تصویروں کو بھی توڑ دیا گیا۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر مظاہرین نے کنٹرول سنبھال لیا۔ کچھ مظاہرین شیخ مجیب کے بڑے مجسمے پر چڑھ گئے۔ پہلے اسے توڑا اور پھر اسے رسیوں سے کھینچ کر گرا دیا گیا۔ شیخ مجیب کی تصویروں پر بھی سنگ باری کی گئی۔ بھارتی پرچموں پر بھی ڈنڈے برسائے گئے۔ وزیر اعظم کے فرار کے بعد فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا، عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا۔ آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کے بعد قوم سے خطاب میں کہا کہ عبوری حکومت بنانے کے لیے شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات ہوگی۔ عوام پرامن رہیں، اب کسی احتجاج کی ضرورت نہیں۔ فوج کی طرف سے ریاستی انتظام سنبھالنے کے باوجود ملک میں آئینی بندوبست جاری ہے۔ آرمی چیف نے ملک کے آئینی صدر محمد شہاب الدین سے ملاقات کی، جس کے بعد صدر کی صدارت میں اجلاس کے دوران ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن رہنما خالدہ ضیاء کی رہائی کا فیصلہ کیا گیا۔ بزرگ رہنما خالدہ ضیاء 2018 سے جیل میں قید تھیں۔ ان کی رہائی کا حکم جس صدارتی اجلاس میں دیا گیا اس میں آرمی چیف جنرل وقار الزمان، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہ بھی موجود تھے۔ اجلاس میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کے رہنما بھی موجود تھے۔ اجلاس میں طلبہ احتجاج کے دوران گرفتار کیے جانے والے تمام مظاہرین کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گزشتہ ماہ سے جاری مظاہروں میں 11,000 سے زیادہ مظاہرین گرفتار کیے گئے تھے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام نے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام نے کہا کہ ہمیں بنگلہ دیش میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں عبوری حکومت بنانی ہے تو اس کا خاکہ ہم دیں گے۔ ناہید اسلام نے کہا ہے کہ طلبہ رہنما اگلے 24 گھنٹوں کے دوران عبوری قومی حکومت کی تجاویز پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی ایسی حکومت کو قبول نہیں کریں گے جو ہماری تجاویز اور حمایت کے بغیر بنائی گئی ہو۔ طلبہ تحریک کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ عبوری قومی حکومت میں سول سوسائٹی سمیت سب کی نمائندگی یقینی ہوگی۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام نے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام نے کہا ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں عبوری حکومت بنانی ہے تو اس کا خاکہ ہم دیں گے۔ بنگلہ دیش کی تازہ ترین صورتحال اور حسینہ واجد کے فرار پر بات کرتے ہیں سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے۔ جی انوار صاحب، بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے، پیر کے روز حیرت انگیز مناظر دیکھے گئے ہیں وہاں۔ شیخ حسینہ واجد 15 سالہ اقتدار کے بعد مستعفی ہو کر ملک سے فرار ہو گئی ہیں، پھر شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑے گئے ہیں وہاں پر۔ آپ اس تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج پاکستان کے لیے اور جو لوگ متحدہ پاکستان پہ یقین رکھنے والے لوگ تھے، میرے خیال میں ان کے لیے برلن وال مومنٹ ہے شیخ مجیب کا اس مجسمے کا مسمار ہونا بائی دا ہینڈز آف بنگلہ دیشی سٹیزنز۔ جو عام بنگلہ دیشی جو اس نئی جنریشن کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، ان کے لیے اس کرافٹڈ ہسٹری
لگ رہا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے، وہ اس پہ عدم اعتماد کر چکے ہیں، اور وہ ایک نئے بنگلہ دیش کو میرے خیال میں ناٹ صرف نئے نظام کو بلکہ نئی فکر کو لے کر ابھر رہے ہیں، جہاں پہ شاید ریاست اور سٹیزنری کا جو ریلیشن شپ ہوگا وہ ایک نارمل ریلیشن شپ کی طرف جائے گا۔ ہندوستان کے لیے میرے خیال میں آج نوحہ کنا ہوں گے، اور وہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ دو قومی نظریہ عریبین سی میں ڈبو دیا گیا ہے، وہ لگتا ہے وہ نظریہ کہیں فلوٹ کر رہا تھا، ڈوبا نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے اٹس اے مومنٹ آف اپرچونٹی، ہمیں بنگلہ دیش کے لوگوں کی آواز کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اس ایجوٹیشن کی جو ایونچویلٹی آئی ہے اس میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ جو ان کا سوشل آرڈر ہے وہ قائم رہے، ہم ان کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں۔ ہم کوئی وائلنس ان کے سٹریٹس پہ دیکھنا قطعاً ہمارے لیے ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ بنگلہ دیش جتنا جلد پیسفل ہوگا، اس کا سوشل آرڈر جتنا اپنی نارملسی کی طرف آئے گا، یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، خطے کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے۔ ہم ایک نئے ہیلدی ریلیشن شپ کو ضرور فورسی کرنا چاہیے ہمیں۔ 50 سال بعد را جس کو اپنی جیت تصور کر رہا تھا ہندوستان، جس کو اور اس کا جو انٹیلیجنشیا ہے، اس کا جو رائٹ ونگ ہندوتوا کے آئیڈیالوگز ہیں، وہ جیت جو ہے ایلوژن ختم ہو گیا اور وہ ایک دم سے ہار کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ تو آپ ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بہت تکلیف میں ہے اس وقت۔ جس طریقے سے آج شیخ حسینہ کو بنگلہ دیشی عوام کے غیظ و غضب کا جو سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بنگلہ دیشی پرائیڈ ہے وہ ہٹ ہوئی ہے، اور شیخ حسینہ کو ہندوستان کی پراکسی کے طور پہ پروجیکٹ کیا جاتا تھا، اور کوئی بھی ڈگنیفائڈ بنگلہ دیشی بنگالی جو ہے وہ ہندوستان کی اور ہندوتوا کے آئیڈیالوگز کی غلامی قطعاً برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ اس نے کی ہے۔ اینڈ اس پورے ایجوٹیشن میں ایک بہت امپورٹنٹ اینگل یا ایلیمنٹ جو ہے وہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے، اینٹی ہندوتوا سینٹیمنٹ ہے، اینٹی جو براہمن راج ہے، جو اکھنڈ بھارت کا خواب لوگ اس خطے میں دیکھ رہے ہیں، ان کے خلاف ہے۔ جو ان کے فاؤنڈنگ فادر کا سٹیٹس جس کو انہوں نے دیا تھا، اس کے مجسمے کو گرانا میں دوبارہ آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ برلن وال مومنٹ ہے۔ انہوں نے وہ جس آئیڈیالوجی کو، جس سیپریٹسٹ ٹینڈنسی کو اور ایجنڈا کو متحدہ پاکستان میں ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک بنگالیوں کا متفقہ 1970 کے الیکشنز میں مینڈیٹ اس کو دیا گیا تھا، اس مینڈیٹ کو آج زمین بوس اس مجسمے کو، اس اسٹیچو کو گرا کر انہی بنگلہ دیشی عوام نے ایک ریفرینڈم کیا ہے کہ یہ تاریخ میں غلط سائڈ پہ کھڑے تھے، اور جو بنگلہ دیش کے عوام ہیں ان کو ایلوژن کا شکار کروایا گیا کچھ 5 دہائیوں تک، اور اس سے میں ایک نئی برتھ آف اے نیو نیشن، آف نیو ویلیوز، آف نیو ریلیشن شپس اس پورے خطے میں اور بنگلہ دیش کی انٹرنل سوسائٹی میں فورسی کر رہا ہوں۔ ٹھیک، بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب جیو نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے رشتہ دار نکلے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر نے بتایا کہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزماں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے رشتہ دار ہیں۔ اس پر ماہر تعلیم و مصنفہ ڈاکٹر ہما بقائی نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد بنگلہ دیش سے فرار نہیں ہوئی، بلکہ انہیں بنگلہ دیش سے نکلنے کا محفوظ راستہ دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم ہے حسینہ واجد صاحبہ، وہ جس انداز میں ڈھاکہ سے ہیلی کاپٹر میں فرار ہوئیں اور بھارت پہنچ گئی ہیں، اور اب وہاں سے وہ کہیں اور جائیں گی، تو ان کے فرار کے بعد جو آرمی چیف ہیں جنرل وقار الزمان صاحب، انہوں نے ایک عبوری حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن وقار الزمان صاحب کے بارے میں بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ شیخ حسینہ واجد کے رشتہ دار ہیں، اور ایک حسینہ واجد کے پہلے دور حکومت میں ایک آرمی چیف تھے جنرل مستفیض الرحمان،
وہ شیخ مجیب الرحمان کے کزن تھے اور حسینہ واجد کے انکل تھے. تو یہ وقار الزمان صاحب جو ہیں یہ ان کے داماد ہیں اور ان کی جو بیوی ہے وہ شیخ حسینہ واجد کی بھی رشتہ دار ہے. حسینہ واجد صاحبہ فرار نہیں ہوئی, ان کو بالکل سیف ایگزٹ دیا گیا, کیونکہ اگر آپ کو مجیب الرحمان صاحب کا آخری دن یاد ہیں تو حسینہ واجد صاحبہ واحد خاندان کی ممبر تھیں جو بچ گئی تھیں, کیونکہ وہ اس وقت بھارت میں تھیں. اور جو اس صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے 2 عوامل ہیں جو حسینہ واجد کی کنٹینیوٹی کا موجب بن سکتے ہیں, جو 3 مہینے سے یہ پروٹیسٹ ہو رہی تھی. انٹرنلی وہ فوج کی سپورٹ تھی اور ایکسٹرنلی وہ بھارت کی اور امپلیسٹ امریکہ کی سپورٹ تھی. بھارت نے تو ظاہر ہے ایک حد تک سپورٹ کیا, فزیکلی بھی سپورٹ کیا ان کو اس سپریشن میں, لیکن جو آرمی چیف ہیں انہوں نے شروع میں سپورٹ کیا لیکن پھر وہ پیچھے ہٹے, اور آخری خبر شاید یہ آئی ہے کہ حسینہ واجد صاحب کے صاحبزادے نے ان سے کہا کہ آپ ان کا رول کنٹینیو کرائیں, جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ اب پاسبل نہیں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے غیر قانونی طور پر بھارتی زیر تسلط جموں کشمیر پر اپنا شکنجہ مزید مضبوط کرنے کے لیے نئے اور مذموم اقدامات کا ایک گھناؤنا سلسلہ شروع کیا. تب سے اب تک بھارت دنیا کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جموں اور کشمیر اس کی سرزمین کا اٹوٹ انگ ہے. تاہم بین الاقوامی قوانین, تاریخی حقائق, اخلاقی اصول اور زمینی صورتحال بھارت کے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی دعووں کا پردہ فاش کرتے ہیں. پاکستان کشمیریوں کی سیاسی, سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. وزیر اعظم آفس سے جاری یوم استحصال کے موقع پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج کا دن پوری پاکستانی قوم اور حکومت پاکستان کے یوم استحصال کے تاریخی دن کی یاد دلاتا ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کے غیر قانونی طور پر بھارتی زیر تسلط جموں کشمیر میں غیر قانونی اور مذموم اقدامات اور ان کے سنگین نتائج کی شروعات ہوئی. وزیر اعظم نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے غیر قانونی طور پر بھارتی زیر تسلط جموں کشمیر پر اپنے شکنجے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نئے اور مذموم اقدامات کا ایک گھناؤنا سلسلہ شروع کیا. تب سے ہندوستان دنیا کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جموں کشمیر اس کی سرزمین کا اٹوٹ انگ ہے. تاہم بین الاقوامی قوانین, تاریخی حقائق, اخلاقی اصول اور زمینی صورتحال بھارت کے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی دعووں کا پردہ فاش کرتے ہیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے کہا ہے کہ حق کی خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں افواج پاکستان مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ ہیں. خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کرنا ناگزیر ہے. خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ناگزیر ہے. افواج پاکستان مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو ان کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور غیر قانونی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کی سیاسی, اخلاقی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حکومت پاکستان ان کے موقف کا مکمل حمایت کا اعادہ کرتی ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 9 مئی پر فوج کا موقف واضح ہے. اس موقف میں نہ تبدیلی آئی ہے نہ ہی آئے گی. ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے DGISPR نے کہا کہ قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف اس طرح کام نہیں کر رہا جیسے کرنا چاہیے. جو بھی شخص ملک کے اندر یا باہر افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے فوج اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی. اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے, جو 7 مئی کی ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا, نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اس کی جو خلاف جو پہلا لائن آف ڈیفنس ہے نا, دی فرسٹ تھنگ جس نے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو قابو کرنا ہے, اس کا تدارک کرنا ہے, وہ ہے قانون. قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے. تاہم جو افواج پاکستان ہے وہ اس معاملے کو بہت سیریس لیتی. اس لیے جو بھی شخص چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو, اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے, فیک نیوز میں انوالو ہوتا ہے, تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی. اور اس کی مثال آپ نے دیکھی ہے.
اور یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد باہر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں وہ بدقسمت بے ضمیر لوگ ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنی ریاست، اپنے اداروں اور اپنے عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ ضلع استور کے 2 گاؤں میں آسمانی بجلی گرنے اور سیلاب سے متعدد مکانات، فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا ہے۔ گلیشیئر پگھلنے سے گلگت کے علاقے رحیم آباد نالے میں سیلاب سے زرعی زمینیں زیر آب آ گئیں۔ بلوچستان کے 25 سے زائد اضلاع میں مانسون بارش سے ندی نالے بپھر گئے ہیں۔ بارشوں اور سیلابی ریلوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سامنے آنے لگے ہیں۔ رپورٹ کریں گے کوئٹہ سے ندیم کوثر۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں کا سلسلہ یوں تو 7 جون سے جاری ہے، لیکن اگست شروع ہوتے ہی بارشوں نے زور پکڑ لیا۔ ان دنوں صوبے کے 25 اضلاع بارشوں کی لپیٹ میں ہیں۔ دریائے ناڑی اور تلی کا پانی بولان، نصیر آباد، جعفر آباد کو نقصان پہنچاتا ہوا صوبت پور تک پہنچ گیا ہے۔ جلمکسی، کلات، خزار، سبی، کولو، زوب، شیرانی، زیارت میں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے سے رابطہ سڑکیں متاثر ہیں، جبکہ مکانات گرنے سے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ مونسون بارشوں سے نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے فلڈ کے لیے جو پریپریشنز تھیں ہر ڈسٹرکٹ میں ضرورت کا سامان ہم نے پہنچا دیا ہے۔ ان کیس خدا نخواستہ کوئی بہت ہی بڑی سیلابی صورتحال ہوتی ہے، اسے نپٹنے کے لیے اپنے ڈسٹرکٹس میں ان کا سامان جو ان کو چاہیے ہوگا وہ مہیا کر سکتے ہیں ہم۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع میں پچھلے 2 ماہ کے دوران مونسون بارشوں کے دوران رونما ہونے والے واقعات میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 35 زخمی ہوئے۔ 100 سے زائد مکانات مکمل تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 180 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ سبی ہرنائی ریلوے سیکشن بارشوں کے باعث 15 روز سے بند پڑا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ بلوچستان میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ آئندہ ماہ ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ 2 سے 3 سپیل تیز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پچھلے 2022 کی طرح مسلسل شاید نہ ہو، اور اس کے جولائی کے مقابلے میں اگست میں پھر زیادہ بارشیں دکھائی دیتی ہیں، اور ستمبر کے وسط تک تو مانسون ایک طرح سے اسٹریچ کر جاتا ہے۔ ستمبر کے وسط تک تو رہتی ہیں بارشیں۔ بلوچستان حکومت نے مونسون بارشوں کے پیش نظر جہاں محکمہ آبپاشی، محکمہ مواصلات و تعمیرات کے ملازمین اور دیگر اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ صوبائی حکومت نے صوبے کے ندی نالوں میں پکنک میں آنے پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ کیمرہ مین ارشد نعیم کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سبب بننے والے ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر کراچی میں رات میں وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ آئندہ 3 روز کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ شہر کے بیشتر مقامات پر رات میں ہلکی سے معتدل اور چند مقامات پر تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ کل شہر میں مطلع ابرآلود اور کل بھی شہر میں بارش کا امکان رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مانسون کا ایک اور سسٹم 10 یا 11 اگست کو بھارتی راجستھان سے مشرقی سندھ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس سسٹم کے زیر اثر کراچی میں 12 یا 13 اگست کو بارش کا امکان ہے۔ پاکستان کی خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری نے مرحوم نذیر ڈھوکی کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ نذیر ڈھوکی نے ساری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کی خدمت کی۔ نذیر ڈھوکی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے چیف میڈیا کوارڈینیٹر تھے۔ وہ 14 جولائی کو کینسر کے مرض کے باعث گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ضلع خیرپور میں انتقال کر گئے تھے۔ نذیر ڈھوکی کی صاحبزادیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آصفہ بھٹو نے کہا کہ نذیر ڈھوکی نے جنرل ضیاء الحق کی آمریت میں قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ ایم آر ڈی کی تحریک میں نذیر ڈھوکی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خاتون اول نے نذیر ڈھوکی کی فیملی کو یقین دلایا کہ پارٹی قیادت مشکل حالات میں ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اس موقع پر قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ، میر منور تالپور، قومی اسمبلی میں پارٹی کے چیف وپ اعجاز جاکرانی، شازیہ مری اور شہلا رضا بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے۔ ایم این اے کے انتقال کی وجہ سے آج یعنی منگل کو قومی اسمبلی اجلاس بغیر کارروائی کے ملتوی کیے جانے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے ہیں۔ ممتاز مصطفیٰ پارلیمنٹ لاجز میں مقیم تھے جو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ممتاز مصطفیٰ کا تعلق رحیم یار خان سے تھا۔ اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ ایم این اے کے انتقال کی وجہ سے آج یعنی منگل کو قومی اسمبلی اجلاس بغیر کارروائی ملتوی کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے کہا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد دوبارہ الیکشن کروانے کی رٹ لگانا مناسب نہیں ہے۔ اس دفعہ اگر الیکشن کروانے پر زیادہ زور دیا گیا تو پھر الیکشن نہیں سلیکشن ہو جائے گی۔ وہ جیو نیوز کے نمائندے حیدر عباس کاظمی سے گفتگو کر رہے تھے۔
کافی جماعتوں کی طرف سے انتخابات کرانے کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ان مذاکرات سے کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں؟ وہ سب غلطی کر رہے ہیں، ہر الیکشن کے بعد یہی رٹ لگاتے ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن کراؤ۔ اس دفعہ اگر زیادہ زور دیا نا الیکشن پہ، پھر سلیکشن ہو جائے گی، الیکشن نہیں ہوں گے۔ DGISPR نے کہا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد قیادت دہشت گرد تنظیموں اور جرائم پیشہ مافیا کی پراکسی ہے۔ بلوچستان حکومت نے کمیٹی کو پرامن احتجاج کی اجازت دی تھی، لیکن انہوں نے آگ بھی لگائی اور سڑکیں بھی بلاک کیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور انہیں لاشیں نہیں دیں جو وہ گرانے آئے تھے۔ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ دہشت گرد تنظیموں اور کرمنل مافیاز کی ایک پراکسی ہے۔ اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ۔ اور اس کا کام یہ ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف، کرمنل مافیا اور انلیگل اسپیکٹرم اسمگلرز اور بھتہ خوروں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو بدنام کیا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ جو حکومت بلوچستان ہے اس نے کہا جی آپ کا بالکل حق ہے، آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے بالکل کریں، بامقصد تنقید کرنی ہے بالکل کریں، لیکن آپ سڑکیں بلاک نہ کریں۔ آپ طے شدہ جگہ پہ آئیں، بات چیت کریں، احتجاج کریں، دھرنا دینا ہے دھرنا دیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سڑکیں بلاک کی، لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی، زائرین پہ پتھراؤ بھی کیے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے آگیں بھی لگائیں اور اپنی ہی جو FC ہے صوبے کی اس پہ حملہ بھی کیا۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے تحمل کا بڑے تحمل سے اور بڑے طریقے سے ان کو مینج کیا۔ ان کو وہ لاشیں نہیں دی، وہ کشت و خون نہیں دیا جو وہ لینے کے لیے آئے تھے۔ امریکی معیشت میں سست روی کی علامات سے عالمی مالیاتی منڈیوں میں پریشانی بڑھ گئی ہے۔ ایشیائی اور یورپی منڈیوں میں بھاری گراوٹ کے بعد امریکی سٹاکس میں بھی کمی ہوئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں ملازمتوں میں خاطر خواہ کمی کی رپورٹ جمعے کو جاری ہوئی۔ امریکہ میں بے روزگاری میں 3 سال میں سب سے بڑا اضافہ۔ امریکی معیشت کی رفتار میں یکدم سستی کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ عالمی منڈیوں میں ہلچل کی وجہ یہ خدشات بھی ہیں کہ ٹیکنالوجی کے سٹاکس بہت تیزی سے اوپر چلے گئے ہیں۔